ڈاکٹر زبیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اس کا سلوشن کیا ہے، کیونکہ جتنی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا، اور ڈاکٹر اکرام صاحب بھی ذکر کرے تھے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہو، سینٹ پارلیمنٹ میں بھی یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ہم آگے کی طرف جا سکیں گے یا پھنسے رہیں گے اس گرداب میں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا عذاب ہے؟ دیکھیں بالکل یہ جو موجودہ صورتحال ہے پاور سیکٹر میں، یہ تو دیر پا نہیں ہے. یہ تو پاکستان کو ابھی تک لیٹ ڈوبے ہی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا. بات یہ ہے کہ جب معاہدے ہو جاتے ہیں حکومتوں اور پرائیویٹ انویسٹرز کے درمیان، ان معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ان کو نہیں توڑا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اس طرح کام کیا ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں انویسٹرز چلے جاتے ہیں اور پاکستان پر اس کا کافی اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور وہ پرانا سسٹم بھی چل رہا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر دو قسم کے کام ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان ایگریمنٹس کو ان آئی پی پیز نے پہلے خود وائلیٹ کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے. کیسے کہ انہوں نے غلط انفارمیشن دی ہے، اپنی انویسٹمنٹ کو اوور انفلیٹ کیا ہے، آپریٹنگ اینڈ مینٹیننس چارجز کو زیادہ بڑھایا ہے. اب یہ جو اس طرح کے کام کیے یہ وہ ان معاہدوں سے علاوہ ہے کہ جن معاہدوں کے تحت ہم نے ان کو بڑی بڑے ریٹس آف ریٹرن کی گارنٹی دی تھی. اب اگر یہ چیزیں ہم ان کی اگر تفتیش کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں فورینسک انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جو اب اگلا قدم ہونا چاہیے اس رپورٹ کے بعد، اور اس میں ان کی یہ زیادتیاں سامنے آ جاتی ہیں، یہ ثبوت اس کا مل جاتا ہے، تو پھر تو ہم اس میں سے نکلنے کا حل ہے. ورنہ تو آپ باؤنڈ ہیں. یہ ہماری حکومتوں نے صرف اس آئی پی پیز کے ذریعے نہیں، کئی حکومتوں نے ایسے اقدامات لیے ہیں جو پاک قوم کی مفاد میں نہیں تھے، جس میں لگتا ہے کہ ان کو کچھ شاید کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے یا جو بھی ان کے جو وہ تھے، ان کے جو آبجیکٹو تھے وہ قوم کے مفاد میں نہیں تھے. ابھی ہم نے دیکھا نا انٹرسٹ ریٹ پہ بھی ایشو تھا، وہ لا بن گیا، ان کو انٹرسٹ ہاٹ منی کو پیسہ مل رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، وہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا. یہاں پر آئی پی پیز کا بھی اسی قسم کا مسئلہ ہے کہ آخر پچھلی حکومتوں نے جب ایک دفعہ دستخط کر دیے تو ارشد پھر تو وہ پاکستان کے دستخط ہو گئے. اب ان سے ہم پھر صرف تب سکتے ہیں جب ہم یہ ثابت کر لیں تھرو فورینسک انویسٹیگیشن کہ انہوں نے اس معاہدے کو استعمال کر کے پاکستان کے ساتھ بے انصافی کی ہے. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ پریشر پر ڈالے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، یہ ایسے ہیں کہ اس نے تو دنیا کے نظام تبدیل کر دیا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک فورس میجور کا جو کلوز ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہو جائے یا کوئی آفت آ جائے، کچھ اور ہو جائے، تو پھر حکومت اور جو دوسری پارٹی ہے وہ اثر نو نئے ایگریمنٹس کرتی ہے. لیکن یہاں پر صرف نئے ایگریمنٹس نہیں کرنے، جو پچھلی جو کرپشن ہوئی ہے اس کا حل نکالنا ہے. وہ دیٹ منی شوڈ بی کمپنسیٹڈ، اور وہ کمپنسیٹ کرنا ہے کنزیومرز کو، اس لیے کہ یہ حکومت کا صرف نقصان نہیں تھا، اس میں ہم سب نے بالکل جو اضافی بل ہیں وہ پوری عوام نے دیے. میں ڈاکٹر اکرام اللہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آپ کی اس وقت بات پوری نہیں ہو سکی، جو اس میں طریقہ کار آگے کا کیا ہوگا. وزیر اعظم بھی ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں آج جو انہوں نے بات چیت کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دوبارہ ری نیگوشیٹ ہو سکیں گے، فورینسک آڈٹ کی طرف ہم جا سکیں گے، وہ پاسبل ہوگا، یا کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن سے ہی ڈراتے رہیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ حکومتی ایوانوں تک جن کا ایکسس بھی ہے؟ جی کوئی اگر آپ نے آربیٹریشن میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا انٹرپریٹیشن پہ کوئی جھگڑا ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں ملے ہیں. یہاں تو الٹا ہے، یہاں تو آئی پی پیز نے ہمارے ساتھ جو ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فراڈ اور کلوژن میں ہمارے لوگ بھی انوالو ہوں گے. تو یہ معاملہ تو کرپٹ پریکٹسز کا ہے، اور ان کرپٹ پریکٹسز کی موجودگی میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ
آپ بجائے اس کے کہ اس کی صرف رپورٹ کے اوپر بیٹھیں، آپ کم از کم 2 انٹرنیشنل ریپیوٹ کی ایسی فورینسک آڈٹ کی فرمز چوز کریں جن کے اوپر کوئی دنیا کی آربیٹریشن ہو یا کورٹ ہو وہ انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ہم کرمنل پروسیڈنگز کا پہلے کیس بنائیں اور پھر ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں. اور جو ابھی زبیر صاحب فرما رہے تھے فورس مجور کی کراس تو اپنی جگہ موجود ہے، مگر یہ کرائم ان پنشڈ نہیں جانا چاہیے. پاکستان کو انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ پاناما والے کیسز سے لے کر جہاں ابھی پتہ نہیں ان 600-700 کمپنیز کا کیا ہوا، وہ دونوں ایمنیسٹیز میں کور ہو گئی ہوں گی. اسی لیے تو اس کی بات سامنے نہیں آ رہی کہ وہ لنڈن والے ہوٹل کی بات کیا ہوئی، وہ جو بہت بڑے 50 کمپنیز تھی ان کی کیا بات ہوئی، ان لوگوں نے کتنا پیسہ جو ہے یہاں ٹرانسفر پرائسنگ کے ذریعے باہر بھیجا ہے. میں آپ سے عرض کروں، ایک میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہلے اسپانسرشپ کی منی لے کر آئے اور بعد میں جب یہاں پہ شیئر 51 کا تھا انہوں نے ایٹ پر 10 روپیز میں وہ شیئر جو تھے ایلوکیٹ کروائے، یعنی 41 روپیز پر شیئر کا انہوں نے یہاں سے پروفٹ جو تھا وہ خفیہ انداز کے اندر، یعنی کہ اس کو ہم اپنی ٹیکس کی ٹرم میں ٹرانسفر پرائسنگ کہتے ہیں، آرمز لینتھ پر لے جانے کی بجائے. اور میرے سامنے تو پورا ایک کھاتا ہے ان کا جس میں میں دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں اس رپورٹ کے علاوہ بھی کہ انہوں نے کس طرح سے آئل جو ہے اس کی ایفیشنسی دکھا کر باہر بیچا ہے، کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس میں فجنگ کی ہے، ٹیکس کی جو مرات ان کو حاصل تھی اس میں کیا کیا فائدے. ابھی آپ ٹیکس ایکسپینڈیچر جو ہمارے آج کل اکنامک سروے کا نیکسٹ 2 ہوتا ہے اس میں دیکھیں کہ دے آر دی ہائیسٹ جو ٹیکس ہم جن کے لیے جو ہے ویو کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے نمبر پر آپ کو یہ نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ سے جو ملک کو نقصان ہوا ہے، یعنی کہ یہ 1994 کی پالیسیز کے تحت کیے ہوں معاہدے ہوں یا بعد کے ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی بھی خود ان کے حق میں ہمیں ڈراتی ہے کہ وہ دیکھیے جی سوورن معاہدے تھے، آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اب مہاتیر صاحب نے جب وہاں آئی پی پیز لگی تھی اور عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم محترم ان کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں، انہوں نے 2 سال کے اندر وہاں سارے آئی پی پیز کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ وہاں بھی سوورن معاہدے تھے. ایک زمانے میں ملیشیا بھی اسی طرح کی صورتحال کا شکار تھا. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ پاور جو ہے وہ کرپٹ کر رہی ہے، اینڈ ایبسولوٹ جو پاور ہے وہ کرپٹ. اور پاور کیا ہے آج؟ منی پاور ہے. آپ کی کیبنٹ میں منی پاور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوروکریسی میں منی پاور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہمیں کس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم وہ قوم بن کے رہ جائیں جسے جو چاہے جیسے لوٹتا رہے، چاہے وہ ہاٹ منی کی شکل میں ہو، چاہے وہ آئی پی پیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوگر مافیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویٹ کی شکل میں ہو. یعنی یہ کالونیل دور کی بات ہے. وہ اگر انگریز ویٹ کا اور شوگر کا کاروبار کرتے تھے تو وہ ماسٹرز چلے گئے اور ان کی جگہ جو ہے اب نئے ماسٹرز ہمارے اوپر جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں کم. آپ نے دیکھا بزنس مین کم پولیٹیشین. کبھی پہلے پولیٹیشین بنتے ہیں، بعد میں بہت بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں. جب بزنس مین بنتے ہیں تو پھر پولیٹیشین بھی بن جاتے ہیں اور اس سے بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں. یعنی ایک مذاق ہے جو اس پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پولیٹیکل ول جو ہے وہ دکھایا نہیں چاہیے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم نے جو اقدام لیا ہے ان کے اپنے لیے بہت بڑا بیک لیش ہوگا اگر وہ یہاں سے ہٹتے ہیں اور ان کو سزا نہیں دلوا پاتے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دراصل جو انہوں نے 22 سالہ اور بہت جدوجہد کر کے وہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کے ساری کی ساری پالیٹکس ختم کرنے کے لیے ایک سازش ہو رہی ہے کہ پہلے ایسی رپورٹس تو جنریٹ کروا دی جائیں اور بعد میں ڈرایا دھمکایا جائے کہ سر دیکھیے انویسٹمنٹ کے انوائرمنٹ خراب ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ووڈا فون نے انڈیا کے اندر ٹیکس بچایا، ایک بڑی اگریسو ٹیکس پلاننگ کی، کامیاب تھی، قانون کے مطابق تھی. کیس جیت گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں کیس جیتنے کے بعد ان کی پارلیمنٹ نے کہا $20 بلین کا آپ کو ٹیکس کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے. ریٹروسپیکٹو امینڈمنٹ کی پارلیمنٹ نے، اور ووڈا فون نے کہا ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی السلام علیکم، ضرور جائیے، آپ یہاں بزنس کرنے آئے ہیں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے. کیا ہوا؟ وہاں پہ 10 اور پلیئرز آ گئے. جب آپ مارکیٹس کے اندر کھلا رکھتے ہیں، اب آپ کے ہاں جو کمپنیز آئی تھیں
3-4 پلیئر جو آپ کے اس وقت ساری آپ کو سروسز دے رہے ہیں موبائل کی، تو کیا ہوا؟ وہ بھاگ گئے یہاں سے، پروفٹ بھی لے رہے ہیں، سب سے بڑا بہت آپ نے ان کو ٹیکس بھی لگایا انتہائی ہوا ہے۔ اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں اور بڑی ڈیپ انسائٹ کے ساتھ آپ نے اٹھائے ہیں. جتنی باتیں آپ نے کی وہ ہارش ریالٹیز ہیں، جتنے کنسرنز آپ نے ریز کیے وہ بالکل ہارش ریالٹیز کی بیسس پہ ہیں.